بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوید ستی اور کل آپ نے دیکھا کہ جناب تمغے بھی جو ہے وہ مل گئے ہیں جن کی حسن کارکردگی اور بہت سی کارکردگیاں سامنے آئی ہیں، تو اس پہ بہت سے لوگوں پہ بات ہو رہی ہے۔ تو ہم بات کریں گے جناب سی ڈی اے کی جو ڈائریکٹر ہیں انم فاطمہ، ان کے بارے میں بھی، اور بجٹ اس وقت 2026-27 پہ بات ہو رہی ہے۔ بجٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ 15,000 ارب روپیہ ٹیکس اگر اکٹھا کیا جائے گا عوام سے، وہ کیا ہوگا؟ پھر گیس صارفین سے تقریباً 140 ارب روپے کی جو سبسڈی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے، اور ساتھ جب بات کریں گے انمول جو اور پنکی جو ہے وہ آج کل 2-3 دن میڈیا پہ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن ان کے حوالے سے بڑی سنگین طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے کس طریقے سے یعنی کہ پیسے بھی لیتے رہے اور وہ کام چلتے رہے۔ اب تو وہ خود کہنا شروع ہو گئی ہیں۔ سینیٹر ناصر بٹ، ان کی جو لینڈ کروزر ہے وہ نیشنل اسمبلی میں کیسے داخل ہوئی، اس پہ بات کریں گے۔ اسی طرح اقبال افریدی کے صاحبزادے جو ہیں انہوں نے کیسے جو ہے وہ لیا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جناب بات میں کرتا ہوں جو سی ڈی اے کی ڈائریکٹر ہیں انم فاطمہ، یہ جو سی ڈی اے کی ڈائریکٹر ہے انم فاطمہ، ان کے اوپر بڑی جو ہی ان کو ملا تو ایوارڈ، تو پھر بہت سی چیزیں آنے شروع ہو گئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈائریکٹر صاحبہ ہیں، یہ محسن نقوی صاحب نے ان کو جو ہے وہ ابھی سی ڈی اے میں لگایا۔ اس سے پہلے یہ اہم خدمات جو ہے وہ دے چکی ہیں پنجاب میں۔ یہ جب انہوں نے کہا جی کہ آر او تھی تو اس وقت جو ہے وہ یعنی جو بہت سی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یعنی آر او بیسیکلی جو آر او سے کام لیا گیا ان میں سے کچھ کو آر او کو لاسٹ ایئر آپ کو پتا ہے کہ ان کو اعزازات سے نوازا گیا، کچھ کو ابھی نوازا گیا، اور نہ صرف جن جن کے کاغذات ریجیکٹ کرنے تھے اس کے بعد پھر اٹھ کے اب ان کے پاس اس وقت میں آپ کو بتاؤں جو ڈائریکٹر انم فاطمہ صاحبہ ہیں، ان کے پاس جناب گریٹ ہے، ابھی حالیہ میں یہ پروموٹ ہوئی ہیں، 17 سے 18 میں گئی ہیں، لیکن ان کے پاس کون کون سے چارج ہیں؟ سی او پوسٹ، سی او کی ہے پوسٹ، وہ 20ویں اسکیل کی ہے۔ پھر ڈی ڈی جی کی پوسٹ 19 گریڈ کی ہے۔ پھر ڈی ایم اے کی جو ڈائریکٹر پوسٹ ہے وہ بھی 19 گریڈ کی ہے۔ 3 عہدے رکھے ہوئے ہیں جناب 19-20 کے، اور خود وہ ہے 18ویں گریڈ کی ہیں، اور وہ بھی ابھی پروموشن ہوئی ہے۔ تو اسی سے اندازہ کریں کہ آپ اب وہ تمغہ بھی لے گئی ہیں، تو تمغہ جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ اس لیے جو ہے ان پہ بڑی بات ہو رہی ہے۔ تمغہ کیوں دیا گیا جی؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو سی ڈی اے کی کچی آبادی ہے اور جو ان کی واگزار کرائی ہیں، تو ان کو تمغہ اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے اس پہ بڑا رول پلیا، کہ ساتھ ان کے 2 اور جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ بھی ہیں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں جناب، آپ کا ہے جناب اگر بات کریں تو سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہیں۔ سینیٹر ناصر بٹ صاحب کی اور حنیف عباسی صاحب کی پرانی جو ہے وہ آپس میں سیاسی اختلافات کی باعث جو ہے وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار اسمبلی میں کوئی بندہ گیا تھا اور وہاں پر بھی کوئی ہاتھا پائی اور معاملات کی بات ہوئی تھی، اور اس پر بھی الزام لگا تھا۔ اب کی بار کیا ہوا کہ سینیٹر ناصر بٹ صاحب نے جو گاڑی، چلو باقی معاملات تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلو سیاسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لین دین بھی ہوتا ہے سیاستدانوں کا، چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن سینیٹر ناصر بٹ صاحب کی جو گاڑی ہے وہ لینڈ کروزر ہے، اور اس پر جو نمبر لگایا گیا ہے وہ چھوٹی گاڑی یعنی کرولا یا اس کا لگایا گیا، جو ان کو سرکاری چھوٹی گاڑی ملی ہوگی اس کا نمبر اٹھا کے انہوں نے لینڈ کروزر پہ لگا دیا۔ تو یہ لینڈ کروزر جو ہے وہ ڈیلی سینٹ میں آتی جاتی ہے، پورے اسلام آباد میں گھومتی ہے، تو ہماری اسلام آباد پولیس کی آنکھیں بند ہیں، کیونکہ سینیٹر ناصر بٹ صاحب نواز شریف کے قریبی ہیں، لندن میں انہوں نے بڑی سروسز دی ہیں، اور یہ بھی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو راشد اقبال نصر اللہ صاحب ہیں، ان کے اور ان کی خدمات ایک طرح کی ہیں، وہ صوبائی وزیر ہیں اور یہ سینٹ میں ہیں، اور ایک سینٹ میں ایک کمیٹی کے چیئرمین بھی ہے۔ تو اس ابھی تک گاڑی کے نہ تو گاڑی کے اوپر کوئی چیزیں سامنے آئی ہیں، نہ اسلام آباد پولیس کا کوئی رد عمل سامنے آیا۔ تو اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب آپ اس طرح چیزیں چھپا نہیں سکتے۔ اگر ان کی گاڑی واقعی لینڈ کروزر جو ہے وہ غیر قانونی ہے، این سی پی گاڑی ہے، نان کسٹم پیڈ ہے، اس کے اوپر انہوں نے چھوٹی گاڑی کا سرکاری نمبر لگایا ہے، تو ابھی تک تو بہت سی چیزیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے بتایا ایک جج نے 2 بچیوں کو قتل کر دیا تھا، بس جج کے بیٹے نے، اس کے بعد وہ پتہ چلا وہ گاڑی بھی این سی پی تھی، تو کیا ہو سکا؟ تو قانون تو جو ہے وہ غریب کے لیے، امیر کے لیے تو قانون نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز مزید ثابت ہوتی ہے کہ جناب بڑے لوگ جو مرضی کرتے رہے، لیکن چھوٹا کوئی بیچارہ پکڑا گیا تو پھر وہ جیل کی ہوا کھاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، انمول پنکی صاحب ہے جناب، وہ بھی بڑے عروج پہ ہیں اس وقت، اور ان کی جو سٹوری ہے میں اگر آپ کو بتاؤں، جو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا جی ایک افسر نے میرے بھائی کو متعدد بار پکڑا، یہ انہوں نے خود کہا، رشوت لے کر چھوڑا، کئی تھانوں کی پولیس کو لاکھوں روپے ماہانہ دیتی ہوں۔ منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی نے تفتیش کے دوران بتایا کہ ایک افسر نے میرے بھائی کو متعدد بار پکڑا،
رشوت لے کر چھوڑ دیا، اور کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ سے زائد کی منشیات فروخت کرنے کا انکشاف کیا، اور اس میں یعنی جتنے بھی تھانے تھے ان تھانوں میں جناب وہ منتھلی بھی دیتی رہی ہیں۔ پنکی کے زیر استعمال 2 موبائل سمز افضل اور صابرہ بی بی کے ناموں پر رجسٹر نکلیں، اور پولیس اہلکار نے میرے رائڈرز کو حراست میں لے کر 1 کروڑ کی مجموعی رشوت لی، اور یہ بھی انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ مطلب بہت لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن میں اتنا سے آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا جی میرے سابق شوہر 2 شوہر ہیں، میرے سابق شوہر کے 2 بھائی بطور ایڈوکیٹ کام کرتے ہیں، پولیس سے بچنے کے لیے سابق شوہر منشیات وکلا بھائیوں کے چیمبرز میں ہی رکھتا ہے، یعنی سابق شوہر منشیات وکلا بھائیوں کے چیمبرز میں ہی رکھتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس میں کہ پولیس سے بچنے کے لیے جناب منشیات جو ہے نا وہ وکلا کے چیمبر میں ہی ہوتی ہیں، تو وہاں سے پھر جاتی ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے سندھ میں کیا کچھ ہوتا ہے نا، سندھ کیا یہ تو اسلام آباد سے لے کے پورے پاکستان میں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، پھر آگے چلتے ہیں جناب، اقبال افریدی صاحب ہیں۔ اقبال افریدی صاحب نے کل جو ایم این اے ہے پی ٹی آئی کے، ان کے صاحبزادے کو یعنی بیٹے کو اپنا بلو پاسپورٹ جاری ہوا، اور اس کے بعد وہ کسی ملک میں ہوتے ہوئے اٹلی تک پہنچے، اور اٹلی میں انہوں نے اسائلم لے لیا۔ تو ایک اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی نیا قانون بھی پاس کر لیا ہے یہ موجودہ حکومت نے، اور انہوں نے بھی اپنے بچوں کو اور ان کو بلو پاسپورٹ دیے ہوئے ہیں۔ اب وہ لسٹ تو ہم نے مانگی ہوئی ہے، اگر ملتی ہے تو آپ سے شیئر کریں گے کہ کتنے لوگوں کو۔ تو یہ مطلب جتنے بھی لوگ اقتدار میں ہیں یہ سارے کے سارے اپنی فیملی کو نوازتے ہیں، خود بھی انہوں نے بھاگ جانا ہے جب اقتدار ختم ہونا ہے، ملک سے باہر بھاگ جانا ہے، پھر بیمار ہو جاتے ہیں، اگلے دن یہ لندن، کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا پہنچ جاتا ہے، بچے ان کے پہلے باہر ہوتے ہیں سیٹل۔ تو یہی اقبال افریدی صاحب کر رہے ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی بھی پوری اسی طرح لگی ہوئی ہے کہ وہ تنخواہیں لیتی ہیں، مرات لیتی ہے، اور خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور معاملات آپ دیکھیں اپوزیشن کا نام ہی نہیں ہے اس وقت۔ ملک کی اس وقت 25 کروڑ عوام سراپا احتجاج ہے، پیٹرول ریٹ کہاں ہے، مہنگائی کہاں ہے، لیکن اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اوپر سے کیا ہوا کہ حکومت نے گیس کے اوپر جو سبسڈی تھی 140 ارب روپے کی، وہ بھی ختم کر دی ہے، اور آئی ایم ایف کو جناب مزید انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 15,000 ارب روپیہ، پہلے تو کہہ رہے تھے 6,000 ارب پورا نہیں ہوتا، 7 نہیں ہوتا، 10 نہیں ہوتا، اب اسی عوام سے، عوام تو زیادہ بڑی نہیں ہے، اسی 25 کروڑ عوام جو مزید غریب کی طرح ہوگی، جو بیچارے ملازمتیں بھی ان کی جاتی رہی ہیں، وہ ان کے گھر بار بھی چھین لیے گئے، اب ان سے 15,000 ارب روپیہ پورا کیا جائے گا۔ وہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جہاں 200 یا 300 کا چلان تھا اس کو 2,000 کر دیا، 3,000 کر دیا، پیرا فورس آ گئی، اس کا کام بھی ہے کہ چلان کرو جی 50,000 لاکھ۔ تو یوں جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کو اور عام لوگوں کو جو ہے وہ اگین جو ہے وہ ڈسٹرب کرنا ہے۔ اچھا جی، پھر اگر بات کریں جناب، تو جو 15,000 ٹیکسی میں نے بات کی کہ وہ کیسے پورا کیا جائے گا، یہ افسوس کی بات ہے۔ بجٹ 2026-27 میں اب کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے بہت بڑی شرائط رکھ دی ہیں، کیونکہ ابھی 26-27 بجٹ آنے والا ہے، 6 جون کو یہ پیش ہوگا، تو حکومت سامنے آئے گی، تو مطلب اس میں کیا چیزیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن افسوس یہی کیا جا رہا ہے کہ جناب ابھی عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پیٹرول جو ہے وہ 415 ہے، اور دھمکی ہر ہفتے یہ دی جاتی ہے کہ جناب بڑھنا ہے تو 100 روپے ہے، اس میں سے شکر کریں آپ کو 15 روپے بڑھا دیے، تو ابھی بھی کوئی پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ گیس، بجلی اور جو آپ کی پیٹرول ہے، وہ اس پورے خطے میں سب سے زیادہ اس پاکستان میں غریب عوام سے لی جاتی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو غریب ہے وہ اس ساری چیزوں کو پے کرنا ہوتا ہے، اس نے ٹرانسپورٹ بھی اپنی سارا کچھ، جو امیر ہے اس کے لیے ساری چیزیں فری ہیں۔ تو یہ ہے فلاحی ریاست جس کے لیے کام ہو رہا تھا کہ غریب کے لیے اور امیر کے لیے قانون بھی الگ ہے۔ غریب بھی اگر 20 روپے کی روٹی لے گا، وہی امیر جو کروڑوں پتی وہ بھی 20 روپے کی روٹی لے گا، تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے مراد جو ہیں یہ ہے کہ اس کے لیے گاڑی فری ہے، پیٹرول فری ہے، گھر فری ہے، ٹیلی فون فری ہے۔ امیر غریب جو ہے بیچارہ اسی 30-40 ہزار روپے میں سب کچھ جو ہے نا اس نے اسی میں لینا ہے۔ تو یہ فلاحی ریاست ہے اور اسی پہ کام ہو رہا ہے۔ اب اس پہ کیا بات کریں، اور امید کوئی نظر نہیں آ رہی کہ بجٹ میں کیا امید ہو سکتی ہے، کیونکہ حکومت تو جو ہے وہ مزید کوشش کرتی ہے جہاں کہیں سے بھی، یعنی بجلی کا میٹر لگایا تو وہ آپ کو رینٹ دینا پڑے گا، اب آپ نے بجلی کا پیسے دے کے میٹر کے ہم نے لیا ہے، گیس کا میٹر لگا ہوا ہے پیسے دے کے لیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ رینٹ کے مادے میں پیسے لیں۔ سکول، کالجز، یونیورسٹیز آپ کے پرائیویٹ ہوتے جا رہے ہیں، آؤٹ سورس ہوتے جا رہے ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے ہم سرکاری جو ٹیچرز ہیں ان کو سیلری نہیں دے پاتے، پینشن نہیں دے پاتے، لیکن باقی اخراجات جو ہے 12 ارب کے جہاز مل سکتے ہیں، باقی چیزیں مل سکتی ہیں۔ تو یوں بات تو لمبی ہو جائے گی، لیکن فی الحال اتنا ہی، مزید جو اپڈیٹ ہوگی اب تک رکھیں گے۔